اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم کذالک سخرها لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم وبشر المحسنین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین یا رب العالمین۔ اللہ احکم الحاکمین کی حمد و ثنا جس طرح میرے اور آپ کے رب تعالیٰ کی شان کے لائق ہے، درود اور سلام نبی کریم خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وازواجہ وبارک وسلم آپ کی ذات اقدس کے لیے اور رہتی دنیا تک آنے والے تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات پہ اللہ احکم الحاکمین کی رحمت کی برکھا نازل ہو۔ پچھلے جمعہ سے ہم نے قربانی کے متعلق کچھ گزارشات چھیڑ رکھی ہے۔ پچھلے خطبہ میں یہ عرض کر چکا ہوں، قربانی کی جو اصل روح ہے اور اس کے تقاضے ہیں، جب تک بندہ ان تک نہ پہنچے اور اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات کے مطابق اس عمل کو نہ کر گزرے، اس وقت تک اس کا عمل صحیح معنوں میں عمل نہیں کہلاتا، صحیح معنوں میں قربانی نہیں کہلاتا۔ حقیقی بات یہ ہے، ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں، کوئی بھی نیکی کرتے ہیں، تو ایک مومن اور مسلمان کا جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ میری نیکی اور یہ میرا کمایا ہوا عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ سب سے بڑی جو ہے امنگ، تڑپ اور دل کی خواہش یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کرے میرا یہ عمل اللہ کے حضور قبول ہو جائے۔ قبولیت کے لیے ہم سارے معاملات جو ہیں نیکیوں کے بجا لاتے ہیں، لہٰذا ہر مسلمان کی غرض و غایت یہ ہونی چاہیے کہ جو بھی میں اللہ کے لیے اللہ کے حضور کوئی نیکی کا عمل کروں وہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ اور لا محالہ جب بندہ مومن اور بندی مومنہ کی خواہش ہوگی کہ میرا یہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہو، تو پھر وہ اس کے انداز کو ڈھونڈے گا، اس کے طریقے کی تلاش میں ہوگا، کون سا وہ راستہ ہے جو راستہ میرے عمل کی قبولیت کی طرف جاتا ہے، کون سا وہ طریقہ ہے جس طریقے سے میری یہ نیکی اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے۔ تو لا محالہ اس کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق وہ نیکی کرنا۔ بس سمپل، بہت سادہ سا اس کا حل ہے۔ کوئی بھی کام کریں، کوئی بھی نیکی کریں، کوئی بھی عمل کریں، تو دیکھیں اللہ اور اس کے رسول کا اس کے متعلق کیا حکم ہے۔ جب میں کسی اپنے نیک کام میں اللہ اور اس کے رسول کی رہنمائی کے بغیر اپنی مرضی کروں گا تو آپ اور میں سمجھتے ہیں وہ میری نیکی نہیں بنے گی بلکہ ضلالت اور گمراہی کی طرف لے جائے گی۔ اللہ صحیح ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق دیگر اعمال بھی اور بالخصوص یہ قربانی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے خطبہ میں نے یہاں تک عرض کی تھی کہ انسان کے اسلام کے بعد بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے خلوص کو دیکھتے ہوئے ایک ترقی دیتے ہیں، بندے کو مسلمان سے مومن بناتے ہیں، پھر وہ گناہوں سے بچنے کی، اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے۔ پھر جب تقوی کو اللہ جانچ لیتے ہیں، پرکھ لیتے ہیں، تو پھر آخری ڈگری انسان کو اللہ تعالیٰ ایماندار کو احسان کی دیتے ہیں، اللہ اس کو محسنین میں شامل فرماتے ہیں۔ تو میں نے پچھلے خطبہ میں یہ عرض کی تھی کہ ہر عبادت کا اصل مقصد تقوی ہوتا ہے، اور اس تقوی کا امتحان جو ہے یہ ہماری قربانی ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ دیکھتے ہیں آیا اس کو محسن بنانا ہے کہ نہیں بنانا، کہ واپس تنزلی نعوذ باللہ اس کی کرنی ہے کہ مزید پھر محنت کر کے آئے۔ تو یہ آخری درجہ احسان والا بندہ محسن کب بنتا ہے؟ جب بندے کے تقوی کا اللہ تعالیٰ امتحان لے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تقوی کو اپنے ہاں مقبول فرمائے اور ہماری کمی اور کوتاہی کو اس سے درگزر فرما کے صحیح معنوں میں تقوی ہمیں عنایت فرمائے، تاکہ ہم اگلے درجے کی طرف گامزن ہو سکیں۔ اللہ احکم الحاکمین نے اپنے قرآن کریم کے اندر یہ ارشاد فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، قربانی کرتے ہو اس کا خون زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے، نالیوں میں بہہ جاتا ہے، اور گوشت تم کھا جاتے ہو، مستحقین کھا جاتے ہیں، عزیز و اقارب کھا جاتے ہیں۔ نہ گوشت اللہ کو پہنچا، نہ خون اللہ کو پہنچا۔ تو اللہ تو تمہارے دل کے اخلاص، تمہارے تقوی کو دیکھتے ہوئے یہ قبولیت کے درجے پہ تمہیں پہنچائے گا۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اگر کچھ پہنچتا ہے اللہ کے حضور جو تمہارے دفتر نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، اگر تمہارے دل کے اندر تقوی ہوا تو قربانی کے نتیجے میں وہ اللہ کے دربار میں پہنچ کے تمہارے نامہ اعمال میں اللہ کی طرف سے ثبت کر دیا جائے گا۔ اگر نہیں ہوگا تو پھر وہی بات ہوئی، گوشت ہم کھا گئے، خون بہہ گیا، ختم ہو گیا معاملہ۔ تقوی تب ملتا ہے جب بندہ اپنی نیکی کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرے۔ اور تقوی کا مفہوم جو سیدھا سادہ ہے کہ جس طرح خاردار جھاڑیوں سے گزرنا ہے تو اپنے دامن اور لباس کو بچا کے گزرنا ہے، یہ ہے تقوی۔ اسی کی بنیاد پہ ہماری قربانی قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ معیار بنایا اور ہماری آسانی کے لیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جس طرح دیگر معاملات میں ہماری رہنمائی فرمائی، اسی طرح قربانی کے معاملات میں بھی ہماری رہنمائی فرمائی۔ تو ایک بات تو آج طے ہوگی نا کہ تقوی جو ہے وہ کیا ہے، جس میں شک بھی پڑ جائے وہ کام ہم نے نہیں کرنا، یہ تقوی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، جائز بھی واضح ہے اور ناجائز بھی واضح ہے، وبینہما مشتبہات، اور حلال حرام جائز اور ناجائز کے درمیان کیا ہے؟ شک و شبہ، آیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، صحیح ہے یا غلط ہے؟ سوال پوچھتے ہیں نا۔ فتویٰ لینے کی کب ضرورت آتی ہے؟ ایمانداری سے بتائیں، جب شبہ پڑ جائے۔ تو شبے کے اندر پڑھ کے فتویٰ لینا یہ ایک سچے متقی کی علامت نہیں ہے۔ سچے متقی کی علامت کیا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب شبہ آ جاتا ہے نا، شبہوں کی سرحد آتی ہے، جہاں شک شروع ہو جائے اس شک کی طرف مومن جاتا ہی نہیں ہے، چہ جائے کہ حلال حرام یا فتویٰ پوچھتا پھر۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک ہے تقوی، ایک ہے فتویٰ۔ فتویٰ آپ لیں گے، آپ کو فتویٰ مل جائے گا، لیکن جب فتوے کے چکر میں پڑ جائیں گے پھر تقوی جاتا رہے گا۔
تو جو شک کے معاملات ہوں مومن کا کام ہے اسی سے واپس آ جائے، آگے ٹو میں نہیں جائے۔ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندہ مومن کی شان بتائی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا ہی بنا دے۔ چند تقوی کی باتیں ہیں اس قربانی کے متعلق میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جو ہم نے قربانی کرنی ہے، ہم نے جانور کیا کون سا دیکھنا ہے؟ اچھا، تر و تازہ، بے عیب، خوبصورت، یہ جانور ہم نے دیکھنا ہے۔ اور بالخصوص ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ دوندہ ہے یا اس سے نیچے کی عمر کا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، لا تذبحوا الا مسنۃ، تم کوئی بھی جانور جب قربان کرتے ہو قربانی کے لیے 2 دانتے کے سوا نہ کرو، اور اگر منڈی میں نہ مل سکے یا تمہاری جیب کے اوپر باری پڑے، تمہارے پاس گنجائش نہ ہو، تو پھر بھیڑ یا دمبے کی نسل سے، زان کی نسل سے پکا کھیرا یعنی 1 سال کی عمر کا کر لو۔ جزا کی جہاں بھی آپ کو ڈیفینیشن ملے گی، تمام عربی لغات کے اندر 1 سال کا پورا ملے گا۔ 1 سال گزار کے دوسرے سال میں قدم رکھ چکا ہو، اسے کہتے ہیں جزا۔ اور اس کے اوپر بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ کم سے کم عمر ہے قربانی کی۔ اس کے اوپر آپ 4 دانتوں والا، جسے ربی کہتے ہیں اور اردو اور پنجابی میں چوگا کہتے ہیں، اور عربی میں سدیس کہتے ہیں، اور جو ہے پنجابی اور اردو میں چھگا کہتے ہیں، تو یہ دوندا، چوگا اور چھگا یہ کیا ہے؟ اس سے اوپر کر سکتے ہیں۔ لیکن بعض اہل علم نے کہا ہے کہ نہیں، دوندے کی ہی شرط ہے، اگر اوپر جائیں گے تو اوپر بھی گوشت کھانے والا نہیں رہتا، نیچے ہو تو نیچے بھی گوشت کچا ہوتا ہے، وہ کھانے والا نہیں ہوتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام جو ہے یہ معتدل ہے، اعتدال کا دین ہے، تو اس میں قدغن شریعت نے لگائی نہیں ہے۔ کم از کم جو عمر ہے وہ ہے 2 دانتا، اس سے اوپر کی ڈیفینیشن نہیں ہے، تو جہاں شریعت خاموش ہے وہاں ہم ٹو کریں گے تو پھنس جائیں گے۔ تو ہمیں وہاں پہ اگر اس سے اوپر والا جانور ہو، آپ سمجھتے ہیں یہ ٹھیک ہے، تندرست ہے، گوشت کھانے والا ہے، تو ضرور کریں، ٹھیک ہے۔ اب 2 دانتے کے علاوہ یہ صرف اور صرف جو نیچے جزا ہے پکا کھیرا، وہ کس نسل میں ہے؟ صرف بھیڑ کی نسل میں، دمبے کی نسل میں، باقی نہیں۔ البتہ 2 حدیثیں آتی ہیں، وہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے ہے کہ آتاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غنما یقسم علی صحابتی ضحایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریوڑ بکریوں کا، بکروں کا دیا حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور فرمایا میرے صحابہ کے اندر تقسیم کرو، یہ قربانیاں ان کے گھروں میں پہنچا دو۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک گھر کے اندر جو قربانیاں پہنچائے۔ فباقی عتود، عتود جزا، عتود اور جدی، ایک روایت میں وہ باقی یا جدیون، جدیون ہو، عتودن ہو یا جزاتن ہو، ایک ہی معنی میں ہے۔ تو ایک بکرا جو تھا پکا کھیرا 1 سال کا، وہ بچ گیا۔ فذکرہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر خدمت ہو کے عرض کرتے ہیں، آقا یہ بکری کا بچہ یہ بچ گیا ہے۔ فرمایا ضحی بہ انت، کوئی بات نہیں ہے، جو عقبہ تمہارے گھر میں بھی قربانی کوئی نہیں، جو تم اپنے لیے یہ قربانی کر لو۔ اور جو تفصیلی روایت ہے جس کو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، اس کے اندر مزید یہ الفاظ ہیں لن تجزی عن احد بعدک،
عقبہ تمہارے لیے تو اجازت ہے، اضطراری حالت ہے، کیونکہ شارع علیہ الصلاۃ والسلام ہے وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ عقبہ تمہارے لیے صرف یہ جائز ہے، تمہارے بعد کسی سے بکری کا پکا کھیرا کفایت نہیں کرے گا، تمہارے بعد تمہارے لیے یہ اجازت دی ہے اللہ نے۔ ایک تو یہ واقعہ ہے، اور دوسرا حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے ماموں جان انہوں نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی۔ یہاں یہ بھی بات سمجھنے والی ہے، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول ما نبدأ ان نصلی ثم نرجی فننحر من فعل ذلك فقد اصاب سنتنا۔ یہ ہمارا طریقہ، ہماری سنت ہے کہ ہم پہلے عید کی نماز پڑھ دیں، عید الاضحیٰ کی، اس کے بعد ہم لوٹتے ہیں اور قربانیاں کرتے ہیں۔ جو بندہ اس طریقے سے قربانی کرے گا وہ ہماری سنت کے مطابق اس نے قربانی کی، اور جس بندے نے من ذبح قبل ان نصلی، جس نے نماز سے پہلے ہی قربانی کر لی، اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ فلیذبح مکانہا اخری، اسے چاہیے کہ اس کی جگہ پہ ایک اور قربانی کرے۔ یہ بات سنتے ہی حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ عنہ، جو حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں جان ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں تو قربانی کر بیٹھا ہوں، میں نے کہا ہمسائیگی ہے، وہاں بھی گوشت جائے گا، میرے بچے بھی کھا لیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یتیم ہیں تو میں ان کے لیے میں نے پہلے ہی قربانی کر دی، سب سے پہلے ان کے گھر میں گوشت جائے۔ فرمایا اچھا فَإِنَّمَا هِيَ شَاةُ اللَّحْمِ، پھر قربانی کوئی نہیں ہوئی، بس وہ ایک بکری کا گوشت ہی ہے۔ اذبح مکانہا اخری، اگر قربانی چاہتے ہو تو اس کی جگہ پہ اور کرو۔ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ نے فرمایا کہ دو دانتا، اب میرے پاس دو دانتا تو نہیں، لیکن ایک پٹھیا ہے، پٹھ یعنی جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں دودھ پینے والی، وہ میرے پاس ہے، لیکن دو گوشت والی بکریوں سے بہتر ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے خیر من مسنتین، دو دانتوں سے بہتر ہے، دو دوندوں سے بہتر ہے۔ فرمایا اچھا اذبح، تم کر لو اس کو، لیکن یاد رکھنا لن تجزی عن احد بعدک، تیرے بعد کوئی بھی 1 سال کی بکری اور بکرا کرے گا جو پکا کھیرا اور پکی کھیری، تو اس کے ہاں سے قبول نہیں ہوگی، صرف تجھے اللہ کی طرف سے اجازت ملی۔ یہ 2 روایات ہیں۔ اس کے علاوہ اور یہ بھی اضطراری کیفیت تھی وقتی طور پہ، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد، البتہ صرف ایک جنس ہے بھیڑ اور دمبے کی نسل، اس میں ہم پکا کھیرا کر سکتے ہیں۔ اور اکثر ہمارے ہاں ایک مشہور بات ہے 6 ماہ کا لگ جاتا ہے، جو منڈی کے اندر بیچنے والے بیپاری ہوتے ہیں وہی مفتی بنے ہوتے ہیں، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ تمام اہل علم کا یا اہل اللغہ کا اس بات پہ اتفاق ہے، 1 سال کا جب ہو جاتا ہے تو پھر وہ پکا کھیرا کہلاتا ہے۔ اگر نہ ملے تو پھر یہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے اس کے عیب دیکھنے ہیں کہ کوئی اس طرح کے عیب نہ ہوں۔ 4 عیوب جو ہیں یہ موٹے موٹے جو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ 4 لا تجوز فی الاضاحی، 4 قسم کے عیب ایسے ہیں اگر وہ کسی جانور میں ہو تو وہ قربانی نہیں کیا جا سکتا ہے، جائز ہی نہیں ہے قربانی کے لیے۔ پہلا العوراء بین عورھا، کہ بینگا جانور کوئی ہو اور اس کا بینگا پن صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ بینگا ہے، اور پھر اس کے بعد کانا اور اندھا وہ بالاولا ممنوع ہو گئے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جب بینگا نہیں جائز تو کانا اور اندھا کیسے جائز ہے؟ اور اس کے بعد والمریضۃ بین مرضھا، کوئی ایسا جانور جو بیمار ہے اور آپ کو پتہ چل رہا ہے بیمار ہے، ایک ہے نادانستہ لا علمی میں آپ لے ہے، ایک ہے پتہ چل رہا ہے کہ یہ بیمار ہے، واضح بیماری ہے، تو وہ بھی قربانی کے لیے جائز نہیں ہوگا۔
اور تیسرا والارجاء بین ضلعها، ایسا جانور جو لنگڑا ہو، بین ضلعها، اور وہ چل رہا ہو، لنگڑا پن ظاہر ہو رہا ہے، تو وہ بھی عیب والا ہے، وہ بھی قربانی کے لیے جائز نہ ہوگا۔ اور اس کے بعد والکثیر التی لا تنکی، ایسا لاغر اور کمزور جانور، لا تنکی، جس کی ہڈیوں میں گودا اور میکھی نہ ہو، وہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سند کے ساتھ اس کو اپنی سنن میں نقل فرمایا ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح سند کے ساتھ اپنی جامع میں اس کو نقل فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ روایات کے اندر آتی ہیں کچھ نقائص اور کچھ عیوب جو ہیں، لیکن سندن جو ہے ان کے اندر کمزوری ہے، لہذا یہ چار جو جانور ہیں، یہ موٹے موٹے جو عیب ہیں، یہ نہ ہوں تو اگر آپ کا دل مانے تو آپ کر لیں، اگر نہیں مانے تو اس سے بھی بہتر کریں تو بہت بہتر ہے۔ کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستصرف العین والاذن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہم آنکھ اور کان اچھی طرح دیکھ لیں، ہم دیکھیں کہ ایسا جانور جو جس کا کان کٹا ہوا آگے سے پیچھے سے درمیان سے چرا ہوا یا گول سوراخ ہو، اور اس کے بعد کچھ احباب جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کرتے ہیں۔ یہ میں شروع میں عرض کر چکا ہوں، ایک ہے تقویٰ، ایک ہے فتویٰ، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقویٰ منکم، اللہ کے ہاں تمہارا تقویٰ پہنچنا ہے، اور تقویٰ کیا ہے؟ ہر شک و شبہ سے پاک ہونا، جو اللہ اور اس کے رسول نے واضح ہدایات فرمائی ہیں انہیں پہ عمل کرنا۔ کچھ احباب ایک قربانی کس کے نام کی کرتے ہیں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام، اور صحیح صریح مرفوع حدیث اس طرح کی کوئی آج تک، آج کے وقت یعنی اس وقت تک تو مجھے نہیں ملی کہ کوئی صحیح صریح مرفوع حدیث اس کے اوپر ہو کہ کسی صحابی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کی۔ لا محالہ ہم کہاں، وہ پاک باز ہستیاں کہاں؟ تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کی۔ ایک روایت آتی ہے، ایک اثر آتا ہے، حنش کہتے ہیں کہ میں نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وہ دو مینڈے کر رہے تھے، کہتے تھے ایک میرے لیے ہے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کر رہا ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی اور میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور مزیداری کی بات ہے، تمام محدثین کے نزدیک یہ اثر جو ہے سخت ترین ضعیف ہے، سخت ترین، صرف ضعیف نہیں، سخت ترین ضعیف ہے۔ تو پھر تقوی کی علامت کیا ہوگی؟ کم از کم میں نہیں چاہوں گا کہ اس ممبر رسول کے اوپر آپ سے کوئی خیانت کروں، آپ کی خیر خواہی میں جو صحیح صورتحال ہے مسئلہ کی وہ آپ کو بتا رہا، آگے پھر آپ کی مرضی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی کوئی حدیث صحیح صریح مرفوع نہیں ملتی کہ کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کی۔ اور دوسرا ہے میت کی طرف سے قربانی کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، میت کی طرف سے قربانی۔ آج خشک موضوع ہے لیکن یہ فائدہ آپ کو بڑا دے گا اگر اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میت کی طرف سے جب قربانی کرتے ہیں، میں 2-3 حدیثیں آپ کو سنانے لگا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر فیصلہ کرتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک، میری اور آپ کی اماں جان سیدہ زاکیہ مزکہ ازکا صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ارشاد فرماتی ہے، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، بکبشن اکرانا، ایک سینگوں والا خوبصورت مینڈا لے کر آؤ، اور کچھ نشانیاں آپ نے بتائیں، کیسے؟ یمشی فی سوادن و یبرک فی سوادن و ینظر فی سوادن
وفی روایت و یأکل فی سواد، ایسا جانور لاؤ، ایسا مینڈا لے کر آؤ خوبصورت سینگوں والا ہو اور جو سیاہی میں چلتا ہو، سیاہی میں بیٹھتا ہو، سیاہی میں دیکھتا ہو، سیاہی میں کھاتا ہو، یعنی اس کی ٹانگیں، چاروں ٹانگیں سیاہ رنگ کی ہوں، سیاہی میں چلتا ہو، نیچے والا پیٹ کا حصہ بھی سیاہ رنگ کا ہو، سیاہی میں بیٹھتا ہو، اور سیاہی میں دیکھتا ہو، اس کی آنکھیں بھی سیاہ ہوں، اور منہ بھی اس کا کھانے والا جو ہے وہ بھی سیاہ ہو، اور سینگوں والا تندرست توانا مینڈا لے کر آؤ۔ ایسا مینڈا تو بڑا پیارا ہوتا ہے۔ فَأُوتِيَ بِهِ لِيُزَحِّيَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑا اور اماں جی عائشہ صدیقہ کو آواز دی، یا عائشہ تو ہلم المدیا، عائشہ ذرا چھری لے کر آؤ۔ ابھی چھری کی طرف جا رہی تھی، فرمایا عائشہ اشحذیھا بحجر، عائشہ ذرا پتھر پہ تیز کر کے لانا۔ ففعلت ذلک، کہتی ہیں میں چھری تیز کر کے لے آئی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ میں مینڈا پکڑا، دوسرے ہاتھ میں چھری پکڑی اور اس کو لٹا دیا، دائیں ہاتھ سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیا۔ اور ذبح کرنے سے پہلے آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف سے قبول فرما۔ دوسری روایت میں ہے اب من لم یضحی من امتی، مولا میری امت کے وہ لوگ جو قربانی نہیں کر سکے ان کی طرف سے بھی اس قبول فرما۔ ایک تو یہ روایت ہوگی۔ اب دوسری روایت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، وہ بھی سن لیجئے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبشین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے ذبح کیے۔ فقال حین وجہہما، جب ان کو ذبح کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی طرف گئے، فقال، آپ نے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین اللہم منکا ولک عن محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وعن امتہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمانے کے بعد بسم اللہ واللہ اکبر کہہ دیا کہ اللہ میری طرف سے، میری آل کی طرف سے اور میری امت کی طرف سے اس کو، ان دونوں کو قبول فرما۔ اکثریت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈے کیا کرتے تھے، اس سے علاوہ بھی بہت قربانیاں آپ سے ثابت ہیں، لیکن اکثر آپ کیا کرتے تھے؟ 2 مینڈے کیا کرتے تھے۔ اور یہ اگلی حدیث آ رہی ہے، اس پہ ہمارا موقف واضح ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور میری اور آپ کی اماں جان صدیقہ کائنات مریم اسلام صلوات اللہ علیہا سیدہ عائشہ سے روایت ہے۔ سیدہ عائشہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما یہ دونوں روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یضحی اشترى بکبشین عظیمین سمینین اقرارین املحین موجوعین۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈے خریدتے بلوموں، 2 مینڈے آپ نے خرید لیے اور اس کے بعد فذبح احدہما۔ اچھا مینڈے کس طرح کے تھے یہ آپ ذرا دیکھیں۔ اشترا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈے خریدے تو بکبشینی 2 مینڈے، عظیم آئینی سمین آئینی، بہترین موٹے تازے
اور بڑے خوبصورت، بڑے بڑے، اقرانینی سینگوں والے، املحینی سرمنگی آنکھوں والے، موجوعینی اور دونوں مینڈے خصی تھے۔ یہ بھی مسئلہ ہمارا حل ہو گیا کہ خصی جانور عیب ہے کہ نہیں عیب، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خصی جانور کی دونوں کی قربانی کر رہے ہیں۔ ان جانوروں میں سے ایک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ذبح کیا، فَذَبَحَ أَحَدَهُمَا عَنْ أُمَّتِهِ، تو ایک کو جب ذبح کیا تو اپنی امت کی طرف سے ذبح کیا۔ لمن شاہد للہ بالتوحید، جس بندے نے اللہ کی توحید کی وحدانیت کی گواہی دی، وشاہد لہ بالبلاغ، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا آپ کا مسلم اور آپ کا صحابی۔ اور یہیں پہ یہ روایت ہے کہ وہ لوگ جو قربانی نہیں کر سکے تھے ان کی طرف سے ایک قربانی کی، وذبح الآخر، اور دوسری قربانی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، عن محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعن آلہ، اور دوسری اپنے اہل و آل کی طرف سے اور اپنی طرف سے قربانی کی۔ یہ تین حدیثیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور تینوں حدیثیں ہی بالکل صحیح ہیں، کوئی ان کے اندر ذوف نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تینوں حدیثوں کے اندر اپنے ساتھ اپنی امت کو، وہ امت من لم یضحی من امتی، جو قربانی نہیں کر سکی، یعنی میں قربانی کر رہا ہوں اور کچھ ایسے نادار لوگ ہیں جو قربانی نہیں کر سکے، یہ ان کی طرف سے ہے مولا۔ یہ حدیثیں ہیں، ان تین روایات کی وجہ سے جو صحیح ہیں، اور ضعیف بھی آتی ہیں لیکن صحیح روایات جو تین ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض اہل علم کا، تمام اہل علم کا نہیں، بعض اہل علم کا جو ہے یہ فتویٰ ہے اس بات پہ کہ میت کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے، لیکن اکثر اہل علم کیا کہتے ہیں کہ نہیں، یہ زندہ لوگوں کی عبادت ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ زندہ لوگوں کی عبادت ہے، جس طرح نماز زندہ لوگوں کی عبادت ہے نا بھائی، اس لیے یہ ایسا نہیں ہے میت کی طرف سے صدقہ کر دیں، چونکہ وہ ثابت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کی طرف سے حکم بھی دیا بہرحال۔ لیکن بعض اہل علم کیا کہتے ہیں کہ ان تین روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن کوئی بھی، یہ بھی میں گزارش کر دوں آپ کو، اس ممبر رسول کے اس وقت کھڑا ہونے تک، اس وقت تک مجھے کوئی بھی ایسی حدیث نہیں ملی جو کہ باقاعدہ میت کی طرف سے قربانی کرنے کے اوپر دلالت کرے، کیونکہ ہے ہی نہیں۔ صرف یہ تین روایات ہیں جن کے اوپر استدلال کرتے ہوئے اہل علم کہتے ہیں کہ ان کو بھی اپنی قربانی کے اندر شامل کیا جا سکتا ہے۔ تو میں یہ پھر کہتا ہوں کہ اعتدال کا راستہ پھر وہی ہے کہ میں ایک باقاعدہ یہ جانور ابو جی کے نام کا، یہ امی جی کے نام کا، یہ دادا جی کے نام کا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا، تقویٰ سے کہیں ہم نکل نہ جائیں۔ فتویٰ تو مل جائے گا، میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ فتویٰ کیوں پوچھے؟ مقصد ہمارا جواز تلاش کرنا ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، اب میں بات کر رہا ہوں، میں مطلب قرآن و حدیث کی روشنی میں کر رہا ہوں، اب کسی اور عالم دین سے وہ حافظ صفدر تو بیان کو وہ تو کہندہ ہوں ہی نہیں، آپس میں مطلب کہیں نہ کہیں جواز مل جائے۔ بھائی ایسی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کوئی حدیث ایسی ہو آمنا وصدقنا، ہمارے سار آنکھوں پہ ہے، ہم نے تو وہ کام کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے بھائی، کیونکہ قربانی کرنی ہے، عبادت سمجھ کے کرنی ہے کہ اللہ ہماری قربانی کو قبول فرمائے، مات ضد میں آ کے تو نہیں کرنی۔ تو ہم یہ سمجھیں، میں یہ سمجھتا ہوں اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ ابو امی دادا دادی اور جتنے رشتہ دار ہیں جو فوت شدگان ہیں جو نہیں بھی، سب کو ان کے اندر شامل کریں، جس طرح مجمل طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ میری طرف سے قبول فرما، میری آل کی طرف سے قبول فرما، میری امت کی طرف سے قبول فرما۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس میں تو کم کوئی گنجائش بن جاتی ہے کہ آپ کہیں کہ یا اللہ میری طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی ہے چاہے 10 قربانیاں ہے، ایک قربانی ہے چاہے 100 قربانیاں ہے، سب کو شامل کریں کہ یا اللہ یہ قربانیاں میری طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے،
میرے ماں باپ کی طرف سے، عزیز و اقارب کی طرف سے، جس کو آپ سمجھے ان کی سب کی طرف سے اس کو قبول فرما. سیدھی سی بات ہے، آسان نہیں. قربانی بھی سنت کے مطابق ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو اجر بھی دے دے. بجائے اس کے الگ الگ کریں گے تو یہ بات جو ہے وہ مخدوش ہو جائے گی، اور ایک مومن اور مسلم جو ہے مخدوش کام کرنے سے بچتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ایک تو بہت اہم اطلاع ہے کہ میں یہ 2-3 منٹ 4 منٹ کبھی 5 منٹ بھی اوپر ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی بزرگوں کے کہنے پہ میں مطلب وہ دیکھتے تھے کہ باہر دوست لوگ آ رہے ہیں، اس وجہ سے 2-4-5 منٹ اوپر کر دیں. لیکن یہ بات پچھلے جمعہ میں ہم نے یہ طے کیا ہے 1:30 بجے جو ہے جماعت کھڑی کر دی جائے. تو میں نے تھوڑا سا 2-3 منٹ اوپر اس لیے لیے ہیں تاکہ اکثر جو احباب آتے ہیں انہیں علم نہیں تھا، تو یہ آپ کی حق تلفی ہوتی ہے اگر میں 2-4 منٹ پہلے ہی چھوڑ دیتا تو اس وجہ سے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے یہ 25-26 منٹ پہ ہمارا جو ہے پہلا خطبہ مکمل ہو جایا کرے گا، اور انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے پورے 1:30 بجے جو ہے جمعہ کی نماز جو ہے وہ کھڑی کر دی جائے گی. دوسرا جو 6:30 بجے عید کی نماز کا پچھلے خطبہ کے آخر میں نے یہ گزارش کی تھی کہ عید کی نماز جو ہے صبح 6:30 بجے اللہ کی توفیق سے اسی ہماری جامع مسجد صادقین کے اندر ادا ہوگی. خواتین کے لیے بھی انشاءاللہ علیحدہ انتظام ہوگا، تو دوست احباب وقت کی پابندی فرمائیں. اور دوسرا اتوار والے دن مغرب کی نماز کے بعد جو ہماری کلاس ہوتی ہے، ایک رکوع کا ترجمہ و تفسیر پیش کیا جاتا ہے، اس میں آپ تشریف لایا کریں. اتوار والے دن مغرب کی نماز یہاں ادا فرمائیں. جو دوست احباب آ سکیں وہ ضرور آئیں. قرآن کریم کو سیکھنا، اس پہ جو ہے اس کی تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، یہ فرض کی حیثیت ہے. اس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، قرآن پاک پڑھنا بھی، اس کو سیکھنا بھی فرض ہے. اور دوسرا جو ہماری مسجد کے اندر انتظام بچوں کے لیے ہوا ہے، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ایک عرصہ ہو گیا 2006 کے اندر رمضان المبارک کا دوسرا خطبہ میں نے یہاں شروع کیا تھا، اور یہ 2023 آ گیا اور رمضان میں گزر گیا. کتنے سال ہو گئے، اور ان سالوں میں کوشش کرتے رہے، کاوش کرتے رہے، لیکن بار آور ثابت نہیں ہوئی. لیکن الحمدللہ اس وقت 20 سے اوپر بچے ہمارے پاس، اور یہ گزارش کرتا ہوں آپ سے کہ اپنی مسجد کے ساتھ اپنے بچوں کا لگاؤ پیدا کریں. یہاں قرآن پاک ترجمہ، نورانی قاعدات اور قرآن پاک کو صحیح تلفظ سے پڑھنا، حفظ بھی کرنا چاہے تو وہ بھی انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے یہ سارے انتظامات موجود ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کی صحیح خدمت کرنے